یونان اور روم۔ جس زمانے میں یونان اور روم تہذیب و تمدن میں شاندار ترقی کر رہے تھے، اس وقت بحیرہ روم کے مشرق میں رہنے والے عرب تہذیب کے نام سے بھی ناواقف تھے۔ یہ علاقہ ایک وسیع ریگستان تھا۔ صرف ان مکانات پر کہیں کہیں آبادی موجود تھی جہاں پانی مل جایا کرتا تھا، ورنہ عام طور پر لوگ خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ اپنی رہائش کے لیے خیموں کا استعمال کرتے تھے اور اپنے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اونٹ، گھوڑے اور بھیڑ بکریاں پال کر پوری کرتے تھے۔ ریگستان ہونے کی وجہ سے یہاں زیادہ آبادی نہ تھی، پھر بھی اس زمانے میں مشرق سے آنے والے تجارتی قافلے یہیں سے ہو کر گزرتے تھے، جس سے قافلوں کے راستوں پر خاصی رونق رہتی تھی۔ تاجر اپنا سامان تجارت گھوڑوں، گدھوں اور اونٹوں پر لاد کر لمبے لمبے قافلوں کی صورت میں آہستہ آہستہ چلتے تھے۔ ریگستان میں رہنے والے لوگ ان کو راستہ دکھاتے اور کبھی کبھی انہیں لوٹ بھی لیتے تھے۔ قافلوں کے آنے جانے سے یہ ریگستانی لوگ خوشحال ہو گئے اور بعد میں یہ لوگ خود بھی تجارت کرنے لگے۔ ان کی تجارت زیادہ تر شام سے تھی، جو اس زمانے میں تجارت کا بہت بڑا مرکز تھا۔ جس جگہ پر پانی موجود تھا وہاں گاؤں اور قصبے آباد ہو گئے۔ دجلہ اور فرات کی وادیوں میں پانی وافر مقدار میں موجود تھا۔ یہاں کے لوگ نہروں سے آبپاشی کا کام لیتے تھے۔ بابل اور نینوا کسی زمانے میں بہت بڑے شہر تھے۔ چین سے ہندوستان کے قافلے پالمیرا میں قیام کرتے تھے۔ پالمیرا سے آگے دمشق اور دوسرے شہر آباد تھے جو قسطنطنیہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان شہروں میں بڑی رونق اور چہل پہل تھی۔ یہاں کے تاجر امیر تھے۔ ان کے مکان عالیشان تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ کے لوگ سوت اور اون کا بنا ہوا معمولی کپڑا پہنتے تھے، لیکن ریگستانی شہروں میں رہنے والے نفیس ریشمی لباس استعمال کرتے تھے۔ ان کے کپڑوں میں ہیرے اور موتی جڑے ہوتے۔ ادھر یورپ کے کھیت اور باغ ویران ہو رہے تھے، لیکن ادھر ان شہروں میں رہنے والے لوگ مزے سے طرح طرح کے میوے، پھل اور لذیذ کھانے کھاتے تھے۔ مگر اتنی خوشحالی اور دولت کے باوجود ان علاقوں میں امن اور چین نہیں تھا۔ لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ جس ملک میں لوگ آپس میں لڑتے ہوں وہاں کبھی امن قائم نہیں ہوتا، اور جس علاقے میں امن قائم نہ ہو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ان شہروں کی رونق بھی جنگوں کی وجہ سے ختم ہونے لگی۔ اب اس طرف سے قافلے بھی نہ گزرتے۔ ایک تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے قافلے لوٹ نہ لیے جائیں، دوسرا اب ان شہروں میں کوئی شخص نہ تو مال خرید سکتا تھا اور نہ ہی بیچ سکتا تھا۔ قافلوں کے نہ آنے کی وجہ سے یہ شہر ویران ہونے لگے۔ نہریں جن سے کھیت شاداب ہوتے تھے ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ پانی نہ ملتا تو کھیت اجڑ گئے۔ اب غلہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف بھوک اور غربت پھیل گئی۔